زیادہ لوگوں نے پاکستانی فوج میں وہ گئے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے. تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ جب میرے آنے سے پہلے ہمارے منسٹرز نے بات کی اور ممبر آف پارلیمنٹ نے کہ جو ایک پہلی دفعہ کسی پاکستان کی پولیٹیکل اپوزیشن نے جس طرح فوج کے اوپر حملہ کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے جنرل مشرف کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، لیکن جنرل مشرف پولیٹیکل تھے، یعنی وہ ملک کے سربراہ بھی بن چکے تھے اور آرمی چیف بھی تھے، تو اس کے اوپر تو تنقید تھی. لیکن آج کل جو تنقید کی جا رہی ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے. ایک آپ کی پتہ نہیں کتنوں کی نظروں سے گزرا، یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب، انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک سائٹس، میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کوئی 700، جس میں انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ بھی نیوز آئٹمز ان کے نام سے بھی دیتے تھے، پھر اخباروں کے فیک اخبار بنائے ہوئے تھے، اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بری نظر میں دنیا میں پیش کریں، پاکستان میں کہیں کہ افراتفری پڑی ہوئی ہے تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کرے پاکستان میں. اور پھر پاکستانی فوج کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو، اور اب سے نہیں پہلے سے وہ چاہتے ہیں. ان کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ دنیا میں پاکستانی فوج کو ایک ایسی نظر پیش کیا جائے کہ وہ ایک روگ آرمی ہے، وہ دہشت گرد ہیں. نریندر مودی پچھلے آرمی چیف کو تو کھل کے کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے. تو بدقسمتی سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی، یہ اس اپوزیشن کو بھی یہ جو اے پی ڈی ایم ہے اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور کئی ایسے صحافی ہیں جو ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں اور وہ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کے حصہ تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے، آرمی چیف کو، آئی ایس آئی چیف کو. اس کی کوئی پہلی مثال نہیں ہے. اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائی اس لیے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. تو اس کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس، کیا آپ سپریم کورٹ گئے، کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے؟ کوئی آپ نے فورم پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو آج جب امریکہ میں الیکشن ہوا تو جب ریپبلکنز کہنا شروع ہوئے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو میڈیا پہلے کہتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا. یعنی وہ میڈیا کہنے کے لیے نہیں تیار تھا دھاندلی جب تک ثبوت نہ ہو. تو نہ ثبوت دیے، نہ کسی فورم پہ گئے، اور پاکستانی فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت لے کے آئے. اور اصل میں ہم ساری قوم جانتی ہے کہ 30 سال سے یہ جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے. 30 سالوں سے ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں، باہر کے اخباروں میں، ڈیلی ٹیلی گراف میں، ٹائمز میں، ڈیلی میل میں، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، نیو یارک ٹائمز میں. بی بی سی نے 2 ڈاکیومنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، ان کی چوری کے اوپر. ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ آج آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک کو زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن میں. دونوں حکومتیں 2 دفعہ کرپشن میں گئی تھی، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. تو آج صرف اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ملک کی وہ انسٹیٹیوشن جو اگر آج کبھی بھی پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے. اور کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ہے
73 سال کی تاریخ میں بر صغیر میں اس طرح کی حکومت نہیں آئی جو آج ہندوستان میں آئی ہے، جو کہ ایک انتہا پسند، ایک ٹوٹیلیٹیرین، ایک ریسسٹ، اینٹی مسلمان اور اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان، کبھی ایسی حکومت نہیں آئی اور جو انہوں نے کشمیریوں سے کر رہے ہیں۔ اور اس ٹائم پہ اپنی فوج کو اٹیک کرنا اور پھر اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو، اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، الیکٹڈ حکومت کو گرا دو، اور پھر فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے۔ یعنی ملک میں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک۔